أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال الامام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام: تفقهوا فی الدین فإن الفقہ مفتاح البصیرہ. صلوات بر محمد آل محمد. عزیزان گرامی، آج کی جو مجلس ہے وہ بمناسبت شہادت حضرت امام موسیٰ جعفر کاظم علیہ السلام ہے. انشاءاللہ اسی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج کا جو دن تھا وہ ولادت کا بھی دن تھا اور فتح خیبر کا بھی دن تھا. یہ دونوں خوشیاں ہم لوگوں نے منائی اور یہ دونوں چیزیں اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے کہ فتح خیبر بھی اہم ہے اور ولادت جناب علی اصغر کی مناسبت سے اولاد کی تربیت کے لیے بہترین پہلو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے. خیبر وہ معرکہ ہے جس میں مولا علی نے اسلام کو فتح دلائی ہے، اور یہ 40ویں دن کامیابی ملی، اور یہ کامیابی رسول کے جانشین کے ہاتھوں ملی. یہودی ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہے اور قلعے میں چھپ کر بیٹھ کر وہیں سے لوگوں کو بھیجتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں رچتے تھے. چنانچہ ان کے چھوٹے چھوٹے قلعے تو پہلے فتح ہو گئے، لیکن جو بڑا قلعہ تھا جس سے جو خیبر ہے وہ اگر فتح ہوا ہے تو مولا علی کے ہاتھوں ہوا ہے. تو 24 رجب جو ہے دو خوشیاں ہیں. ایک دادا علی کے ذریعے سے خیبر فتح ہوا ہے اور ایک پوتے علی کے ذریعے سے کربلا کا معرکہ سر ہوا. دونوں کا کردار تاریخ اسلام میں بڑا عظیم ہے اور ان دونوں کرداروں کو ہمیں اپنی اولاد تک ان واقعات کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ امام وقت کی نصرت کے لیے اور دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی عمر درکار نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ بچپنے سے ہی یہ کردار اپنا لیتا ہے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ ہوتا ہے، نصرت امام کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت دین کا جذبہ ہوتا ہے. اور جناب علی اصغر علیہ السلام نے جن کی پوری زندگی سفر کی زندگی ہے، انہوں نے وہ معرکہ سر کیا کہ بڑے بڑے شہدائے کربلا جنہوں نے جنگیں کی ہیں، جنہوں نے تلواریں چلائیں، جنہوں نے نیزے چلائے، وہ فوج یزید کو نہ رلا سکے.
کربلا کے شہیدوں کے سارے فضائل انفرادیت رکھتے ہیں، سب شہداء کی جانثاری کو لاکھوں سلام، لیکن فوج یزید کو رلانے کا کام جس جانثار نے کیا ہے وہ امام حسین کے اس لخت جگر نے کیا ہے کہ جو امام کی آغوش میں ہو کر کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ چنانچہ نصرت امام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کوئی ایج درکار نہیں ہے، ہمیں یہ اپنی اولادوں کو بتانا پڑے گا، اور اولادوں کو خدمت دین کا جذبہ ان کے اندر، دین کی معرفت، دین کیا چاہتا ہے، دین کی خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ آج جس امام کی شہادت کی مجلس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اسی امام کی حدیث کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین کے بارے میں غور و فکر کرو، دین شناس بنو، دین کو پہچانو، دین کے بارے میں علم حاصل کرو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِیرَہ، یہ دین کے بارے میں جانکاری یہ تمہاری بصیرت کی چابی ہے، یہ تمہاری عقل کتنی چلنے والی ہے اس کی چابی جو ہے وہ دین کی معرفت ہونا چاہیے، دین کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے، دین شناس ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام کی تعلیمات وہ ہے جو مشعل راہ ہے، جو راہ ہدایت دکھلاتی ہے، جو انسان کو حق پر ثابت رکھتی ہے، جو انسان کو قوت دیتی ہے، قوت ارادہ، قوت ایمان، قوت عمل، قوت عقیدہ۔ ان کی تعلیمات یہ ہمیں قوت دیتی ہے، یہ ہمیں جوش دلاتی ہے، یہ ہمیں ابھارتی ہے، یہ ہمیں بیدار کرتی ہے۔ یہ مجلسیں ہوں، یہ محفلیں ہوں، یہ یاد امام ہو، یہ سیرت امام ہو، یہ تعلیمات امام ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں بیدار رکھنے کے لیے ہے، یہ ہماری عقل کو صحیح راہ پہ چلانے کے لیے ہے، یہ ہمارے ایمان اور عمل اور عقیدے کو مضبوطی دینے کے لیے ہے، یہ ہمیں خدائی راستے پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے۔ واقعاً جو لوگ اس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے جو ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ جس پہ رحم کر دے پھر اسے کون پریشان کر سکتا ہے؟ اللہ کا رحم جس پر آ جائے اسے کون ستا سکتا ہے؟ اللہ کا رحم و کرم جس پہ آ جائے اسے کون مشکلات میں ڈال سکتا ہے؟ حدیثوں میں آیا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو ہمارے ذکر کو، ہمارے علم کو، ہمارے احادیث کو لوگوں تک بیان کرتا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ اس یاد کے ذریعے سے ہم اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہمارے دلوں میں امام سے مودت ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے امام کے لیے عقیدت ہے، ہم امام سے قریب ہیں۔ لیکن یہ مجلسیں، یہ ولادت کی تاریخیں، یہ شہادت کی تاریخیں، یہ مناسبت جو ہے یہ ہمیں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور ان سے قربت میں ہی ہمیں نجات ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ ساتویں امام نے اپنے شیعہ کی جو نشانی بیان کی ہے اس میں یہی ہے
کہ جو ہمارے چاہنے والوں سے محبت کریں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں. ہمارے چاہنے والوں سے اگر محبت کا اظہار ہے تو یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، واجبات ادا کرتا ہو، بہت سی نشانیاں ہیں شیعوں کی. انہی میں ایک نشانی یہ کہ ہمارے چاہنے والوں سے بھی محبت کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، امام اپنے چاہنے والوں کے درجے بتلا رہے ہیں. ہمارا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے؟ ہمارا ماننے والا ہماری راہ پہ چلتا ہے. ہمارے یہ احادیث ائمہ معصومین یہ ہمیں نجات دیتی ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں وقتی طور پہ نہ آئے لیکن یہ نجات دیتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ چلتے رہیں، ہم بے فکر ہو کر چلیں. احادیث ائمہ معصومین پر، سیرت ائمہ معصومین پر، اقوال اہل بیت پر، راستہ اہل بیت پر جیسے انہوں نے چاہا ہے ہمیں اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم اپنا نفع نقصان نہ سوچیں. آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اپنا نفع نقصان سوچتے ہیں. مجلس میں جائیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، جشن میں جائیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، پہلے ہم سوچتے ہیں. یہ آپ سوچ کر جب آ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے حساب سے سوچ کے آ رہے ہیں. لیکن اگر حدیث امام پر چلنے کی فکر ہو تو یہ آپ کا چلنا عبادتوں میں شمار ہو جائے گا. کیوں؟ آپ امام کے اشارے پہ چل رہے ہیں. اور اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا جانا یہاں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے تو یہ آپ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں، اور اپنے ارادے سے چلیں گے تو یہ عبادت نہیں ہے. آپ کی نگاہ میں آپ کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد تک آپ پہنچ گئے، وہ آپ اپنے اعتبار سے خوش ہیں کہ ہم صحیح مقصد پہ آ گئے. لیکن اگر حدیث پر عمل کر کے ہم چلیں تو ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے، ہمیں نقصان نہیں ہونے والا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی تعلیمات ایسی ہے کہ جو لوگوں کو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ان کی حفاظت ہوئی ہے، انہیں کامیابی ملی ہے، انہیں نجات ملی ہے، انہیں ہدایت ملی ہے. اور جو لوگ اس راہ پہ نہیں چلے، جب وہ بھٹکے، جب وہ ہٹے، جب وہ پریشانیوں میں ڈوبے، جب پریشانیوں کا سامنا ہوا، جب ظلمات میں گئے، جب تکلیفیں محسوس کی، تب احساس ہوا ہے کاش ہم امام کے راستے پہ چلے ہوتے. اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اگر جو امام نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہر لمحہ، ہر قدم، ہر وقت عبادتوں میں ہے. یہ تمہاری نجات چاہتے ہیں، یہ تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، یہ تمہاری بلندی چاہتے ہیں، یہ تمہاری عظمت چاہتے ہیں. یہ بتلائیں گے. آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، اور آج ہی کا کیا، آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے، ورنہ ہر زمانے میں وہی چیزیں ہیں، تھوڑا شکل و صورت بدل جاتی ہے، تھوڑا طریقہ بدل جاتا ہے، تھوڑی ڈیزائن بدل جاتی ہے، تھوڑا انداز بدل جاتا ہے، لیکن ہر زمانے میں وہی ہوتا ہے. آج عالم کے گھر میں رہنے والا خود کو عالم سے بڑا سمجھتا ہے. تھوڑا سا معاشرے میں نام ہو جائے تو پھر وہ اپنا جو ہے پرچار کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا اماموں کے دور میں بھی ہوا، ایسا اماموں کے گھروں میں بھی ہوا ہے. 7ویں امام کا زمانہ ہے، اور جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تو انہی کے گھر میں، امام کے گھر میں ہی اس نے اپنی امامت کا پرچار شروع کر دیا.
عبداللہ ابن جعفر، میں امام ہوں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے امام کے گھروں میں جو ہے اپنے حساب سے امام بنائے ہیں، اپنے حساب سے جانشین معین کیے ہیں، اپنے حساب سے ہادی معین کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا ویسے چلنا تھا۔ اور الحمدللہ ہم شیعان اثنا عشری اسی راہ پہ ہیں جس راہ پہ رسول اللہ نے امت کو لگانا چاہا تھا۔ اس راہ پہ سب لوگ نہیں آئیں گے، اس راہ پہ سارے مسلمان نہیں آئیں گے۔ یہ راہ اہل بیت آسان راستہ نہیں ہے، جتنا آسان سمجھا جاتا ہے اتنا آسان یہ راستہ نہیں ہے۔ یہاں ایمان اور عمل اور عقیدے کی مضبوطی چاہیے، یہاں ثابت قدم رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے، یہاں پر برقرار رہنے کے لیے سینہ مضبوط ہونا چاہیے، دل و دماغ مضبوط ہو۔ جتنے وار کرنے ہیں زبانوں کے، اشاروں کے، کنایوں کے، سب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ میدان جنگ میں جب سپاہی جاتا ہے تو زرہ پہن کے جاتا ہے تاکہ جتنے بھی تیر و تلوار آتے رہیں ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو جانشین ہوں گے ان جانشینوں کے نام بیان کیے ہیں، اس نام کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس اسماء جو ہمیں ملے ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، ورنہ نبی کے بعد لوگ بہکے ہیں، راستے سب کے الگ ہوتے گئے۔ یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بہکے ہیں، خود نبی کے گھر میں رہنے والے بھی بہکے ہیں، اور خود امام کے گھروں میں رہنے والے، انہی میں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں جنہوں نے اپنی امامت کا پرچار کیا۔ اور جب ساتویں امام کو یہ پتہ چلا تو ساتویں امام نے اپنے غلام سے کہا کہ گھر میں جو ہے لکڑیاں جمع کرو، گھر کے آنگن میں لکڑیاں جمع کرو۔ حق پرست، ہادی و رہبر، جانشین رسول، الہی نمائندے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے در سے روکنے والے اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں لگے ہیں، الہی نمائندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ گھر ایک ہی ہے، امام کا گھر ہے۔ چھٹے امام کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن جعفر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، جبکہ امام ہونا کسے چاہیے؟ ساتویں امام کو، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو سلسلہ بیان کیا ہے اس سلسلے میں یہ آتے ہیں۔ لیکن وہ دعویٰ کرنے لگے، لوگ ان کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے ہم خیال ہو رہے ہیں، انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو حقیقی ہے اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ امام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ گھر میں جو ہے لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہوئی، اس کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن جعفر کو بھی دعوت دو کہ وہ آئے ہمارے یہاں۔ وہ بھی آئے، اور اس کے بعد امام نے لکڑیوں میں آگ لگائی اور جا کر اسی جلتے ہوئے انگارے کے بیچ میں ساتویں امام بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھنے کے بعد جو بھی وہاں گھر میں موجود تھے سب سے باتیں کر رہے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جلتے ہوئے انگاروں کے درمیان، شعلوں کے درمیان ساتویں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس کے کچھ دیر کے بعد امام اٹھے اور عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ تم دعوی امامت کر رہے ہو تو آؤ تم بھی یہیں بیٹھ کے کلام کرو جہاں ہم بیٹھ کے آئے ہیں ابھی۔ تم دعوی امامت کر رہے ہو
تو جس شعلے سے پہ بیٹھ کر ہم آئے ہیں اسی شعلے پہ جا کر تم بھی بیٹھو. دعوی امامت کر رہے ہو، جاؤ، آؤ یہاں بیٹھو. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا پھر دعوی امامت کس چیز کا؟ بھائی اماموں نے جو امتحان دیے ہیں وہ امتحان اسی لیے دیے ہیں تاکہ امت بیدار ہو جائے اور یہ دیکھ لے کہ جو امام ہوتا ہے نہ اسے درندے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ جلتی ہوئی آگ نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر تم دعوی امامت کر رہے ہو تو جیسے ہم بیٹھ کے آئے ہیں ایسے تم بھی بیٹھ کے دکھلا دو. ایک صلوات بر محمد آل محمد. جو حقیقی ہوتا ہے، جو واقعی ہوتا ہے، جو الہی ہوتا ہے، جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہر لمحہ آمادہ ہے. آؤ، حق پر ہو، صحیح ہو، حقیقی ہو، الہی ہو تو آؤ کر کے دکھلاؤ. ان نوے امام ہی کا تو واقعہ ہے کہ جن کے زمانے میں ایک عورت نے کہا تھا کہ میں زینب ہوں اور حاکم وقت نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ آپ کے خاندان سے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ واقعی اپنے دعوے میں سچی ہے تو انہیں درندوں کے درمیان چھوڑ دو. جب تک یہ درندوں کے سامنے لائی نہیں گئی تب تک دعویٰ تھا. جب تک عبداللہ ابن جعفر آگ کے درمیان بیٹھانے کا انہیں دعوت نہیں دی گئی تب تک ان کا دعویٰ تھا. لیکن جب منزل یہاں پر آئی کہ اپنے کو ثابت کرو، اس راہ پہ چلو، نشانیاں دکھلاؤ، اپنے ہو تو کچھ پروف کرو، تب وہ پیچھے ہٹ گئے اور امام نے بیٹھ کر دکھلا دیا کہ دیکھو ہم ہی حقیقی ہیں. جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا وہ ہم ہی ہیں اور ہمارے ہی بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلو گے تو کامیابی ملنے والی ہے، نجات ملنے والی ہے. امام کا چاہنے والا امام سے وابستہ رہتا ہے. امام کا چاہنے والا امام کے اشاروں پہ کام کرتا ہے. امام کا چاہنے والا اپنے جاہو جلال اور منصب کو نہیں دیکھتا. بہت سے لوگ ہیں کہ ہم اس منصب پہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں، اگر امام چاہ رہے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اپنا منصب نہ دیکھیں، آپ اپنے کو خادم امام سمجھیں، آپ اپنے کو محب امام سمجھیں، آپ اپنے کو شیعہ امام سمجھیں، آپ اپنے کو غلام امام سمجھیں. آپ جس منصب پر ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے. اگر امام کہیں یہ کام کرنا ہے تو اپنے معیار سے اترنا پڑے گا. اگر امام کہیں اس طریقے پہ چلنا ہے تو تمہیں چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو کہ ہم کہاں وزیر ہیں، ہم منسٹر ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. نہیں، تم منسٹر ہو تو ہمارے کہنے پہ ہو، ہماری دعاؤں سے ہو، ہمارے اشاروں پہ ہو. اگر ہم تمہیں کچھ حکم دیں گے تو تمہیں اپنے معیار سے اترنا پڑے گا. علی ابن یقطین واقع آپ کے ذہنوں میں ہے. یہ مجلس عزا کا اثر ہے کہ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں جو ہے تعلیمات اہل بیت ہے. بس انہی تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب معلوم ہے، علی ابن یقطین کی ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. بس اس کردار پر ہمیں چلنا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارا امام ہمیں اس راستے پہ چلانا چاہے.
اگر ہم جاہ و جلال ہے، ہمیں کوئی عہدہ ملا ہے، ہمیں کوئی منصب ملا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جب علی ابن یقطین منسٹر بن رہے تھے تو امام نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے چاہنے والے آئیں تو ان کا کام تمہیں کرنا پڑے گا، ان کی مدد تمہیں کرنی پڑے گی۔ تم منسٹر بن رہے ہو بہت اچھی بات ہے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج کے زمانے میں لکھنؤ میں ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بنو کہ اس عہدے کے ذریعے سے جتنے امام والے ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں فراہم کریں۔ ہم اس منصب پر اگر ہیں تو ہم امام کی سیرت کو پیش کریں، امام کی تعلیمات کو پیش کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام والا یہ ہے تو امام کیسے ہوں گے۔ علی ابن یقطین وزیر بنائے جا رہے ہیں، امام نے فرمایا یہ عہدہ لو لیکن یہ یاد رہے ہمارا چاہنے والا اگر کوئی آئے تو اس کی فائل پہلے دیکھنی ہے، اس کی مدد پہلے کرنی ہے، اس کا ساتھ پہلے دینا ہے۔ آیا ایک چاہنے والا ابراہیم کوفی، دربار میں پہنچا، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ علی ابن یقطین کے پاس وقت ہی نہیں ہے ملنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے کسی کام سے آیا ہے کہ ہم ان سے ملیں، اپنی مشکل کو آسان کرائیں، اپنی راہ کو ہموار کرائیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والوں کو کی مدد نہیں کریں گے تو امام بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والوں کی نصرت نہیں کریں گے تو امام بھی ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ساتویں امام کی حدیث میں ہے نا کہ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے وہ محبت کرتا ہو تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو جو امام کے چاہنے والے ہیں اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر امام بھی محبت نہیں کریں گے۔ علی ابن یقطین بزی ہیں، وہ بیچارہ ابراہیم کوفی ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، واپس چلا گیا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ جب حج کے لیے امام کی بارگاہ میں پہنچے اور امام کے دروازے پہ پہنچے، حاضری دے رہے ہیں، مولا اجازت ہے گھر میں آؤں؟ کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ مولا اجازت ہے میں ملنے کے لیے آیا ہوں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے چاہنے والے علی ابن یقطین ہم اور آپ ایک دو بل پہ تو مایوس ہو کے گھر سے چلے آتے ہیں کہ بھائی یعنی دو سو رہے ہوں گے، ملنا ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ بعض گھروں میں تو کیمرے لگے رہتے ہیں، دروازے پہ آیا کون ہے، لیکن وہ پرانا زمانہ، امام کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے لیے اگر نکل رہے ہو تو امام کا کیمرہ بہت بڑا ہے، وہ جو ہے اپڈیٹڈ ہے، جہاں سے چل رہے ہو وہ امام کی نگاہوں میں ہو، جس عقیدے سے چل رہے ہو، جس جذبے سے چل رہے ہو، جس ایمان سے چل رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مولا اجازت، کوئی آواز نہیں۔ انہوں نے بھی سوچا بغیر ملے تو جاؤں گا ہی نہیں، ہے نا امام کی دعاؤں میں ہے نا، مولا علی کی دعا میں کہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، آخر ایک وقت تو کھلے گا، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس در سے وابستہ رہو، ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد کھلے گا، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، جب تم اس در سے وابستہ رہو گے، کھٹکھٹاتے رہو گے، دعا کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، مولا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ جب ہمیں احساس ہو جاتا مولا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے تو ہم اور زیادہ استغفار کر دیتے ہیں۔
जब हमें पता चल जाता है मौला हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती है, तो हमारा और तस्बीह पढ़ने लगते हैं। ये आप तौबा बढ़ा देते हैं, ये तस्बीह पढ़ने लगते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाती। क्यों? अज़कार बढ़ गए, आपकी तड़प बढ़ गई, आपका जज्बा बढ़ गया, आपका अकीदा बढ़ गया, आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपकी मोहब्बत बढ़ गई। इस दरवाजे को खटखटाते रहो, खुलेगा। अली इब्न यकीन इजाज़त तलब कर रहे हैं, अभी नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर आवाज़ आई, अली इब्न यकीन मुलाकात नहीं हो सकती। मौला कौन सी से खता हो गई, क्या गुनाह हो गया? जब भी आता था आपसे मिलकर जाता था, आप पहले ही मुलाकात कर लेते थे, ये शरफ मिल जाता था। आज इतना दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, इतनी इजाज़त तलब कर रहा हूँ, आज ज़ियारत नहीं हो रही है, आवाज़ आ रही है ज़ियारत नहीं हो सकती। मौला क्या खता हो गई? कहा वो इब्राहिम कूफी याद है, वो भी तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे पास वक्त नहीं था। कम मौला गलती हो गई। का ये गलती की तलाफी उसी वक्त होगी कि तुम कूफे जाओ, उसके दरवाजे पे पहुंचो, उससे माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर दे, तो फिर हमारी ज़ियारत होगी। हमारे पास इतना वक्त है, हमारे पास इतना जज्बा है, हमारे पास इतनी हिम्मत है, हमारे पास इतना हौसला है। मौला मदीने में है, इब्राहिम कूफी कूफा में है, इराक में है। कितना टाइम लगेगा? ये टाइम, ये जमाना, ये मसाफत, ये हम सोचते हैं, लेकिन अगर दिल पाक और साफ हो और इरादा ये हो कि जैसा इमाम कहेंगे वैसा करेंगे, तो जमाना नहीं लगता, वक्त नहीं लगता, मसाफत नहीं देखी जाती, दूरियां नहीं देखी जाती। अगर जज्बा हो तो वो लम्हों में हो सकता है। इब्राहिम कूफी के दरवाजे पे पहुंचना था। अली इब्न यकीन कहते मौला मैं तो जाऊंगा, आप राह हमवार कर देगा। अगर जाने के लिए तैयार हो तो मैं जमीन को हुक्म देता हूं, ये जमीन सिमटेगी, ये अभी तुम्हें वहां पहुंचा देगी। इब्राहिम कूफी के दरवाजे पे अली इब्न यकीन को मदीने से कूफा जो है जमीन ने फौरन पहुंचा दिया। क्यों? जज्बा है, मैं इमाम की ज़ियारत कर ही के जाऊंगा। ये इरादा है, ये मकसद है, ये हदफ है, ये हौसला है, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। बगैर इमाम की ज़ियारत के मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा? इमाम अगर हमसे नाराज हैं तो जी कर फायदा ही क्या है? इमाम को खुश करना है, इमाम की ज़ियारत करनी है। मौला दूरियां तो बहुत है, कि अगर तुम्हारा दिल और दिमाग पाक व साफ है, जज्बा बरकरार है, अमल का हौसला है, तौबा करना चाहते हो, बंदे खुदा से माफ़ी मांगना चाहते हो, हमसे ज़ियारत, हमारी ज़ियारत करना चाहते हो, हमारी राह पे चलना चाहते हो, तो राह हम हमवार करेंगे। ये मदीने और ये कूफे में कोई मसाफत नहीं रह जाएगी, ये अभी पहुँचाएगी। ज़मीन ने फ़ौरन मदीने से कूफा अली इब्न यकीन को पहुँचाया, इब्राहिम कूफी के दरवाजे पे। कैसे आज ओला उबर हमें पहुँचाती है एड्रेस पे? पहुँचाया, दरवाज़ा खटखटाया, कौन? अली इब्न यकीन। इब्राहिम कूफी भी बेचैन हो गए। एक ज़माना ये था हम उनसे इजाज़त ले रहे थे, लेकिन दर अहले बैत से वाबस्ता तो रहो। हम दिन पलटाएंगे, हम अजमत बतलाएंगे, हमारा चाहने वाला कैसा है इनकी अजमत हम बतलाएंगे। तुम हमारी राह पे तो रहो, हम जमाने को दिखलाएंगे कि कल तक जिसके दरवाजे पे जाके तुम फरियाद कर रहे थे, वक्त मांग रहे थे,
اور اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ آج ہم اسی کو بتلائیں گے کہ دیکھو امام کا چاہنے والا اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر اس کی حاجت روائی نہیں کی گئی تو امام بھی شرف زیارت نہیں دیں گے۔ تڑپنا پڑے گا، بے چین ہونا پڑے گا، جذبات کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنے عہدے، اپنے معیار، اپنے عقیدے سے گرنا پڑے گا۔ امام کی راہ پہ چلو، جس راہ پہ وہ رکھنا چاہیں وہیں پہ رہنا ہے۔ اگر انہوں نے وزیر بنایا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم وزیر ہیں، ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جا سکتے، نہیں۔ اگر امام والے ہو تو امام نے وزیر بنایا ہے تو بھی وابستہ رہو، امام اگر کسی در پہ معافی کے لیے بھیج رہے ہیں تب بھی وابستہ رہو، تب تو امام والے ہو۔ اور جو امام والا ہوتا ہے وہ ہر راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ امام کی تعلیمات اور ان سے محبت، ان سے اظہار ہمدردی، ان کی سیرت پہ چلنا، ان کی راہ پہ چلنا، یہ عزت دلاتا ہے، نہ یہ کہ ہم سوچیں یہاں جائیں گے تو عزت ملے گی، وہاں جائیں گے تو ذلت ملنے والی ہے۔ نہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی عزتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی ذلتیں ہیں۔ اسے ہم نے عزت دیا ہے کہ یہ عزت ملے گی، ہم نے اس کا وقار گرایا کہ ہمیں یہاں ذلت ملے گی، نہیں۔ ہم امام والے ہیں، امام جہاں بھیجنا چاہیں وہاں جاؤ تب عزت ملنے والی ہے۔ علی ابن یقین پہنچے، کہا آپ ہمارے یہاں؟ کہا ہاں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تم ہمارے پاس آئے تھے، ملنا چاہتے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کی ہمیں دنیا میں اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ ہر سال میں امام کی زیارت کرتا تھا تو امام کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہتا تھا، امام استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے، لیکن تم سے نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہم شرف زیارت امام سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور یہ محرومی اس وقت تک رہے گی جب تک تم معاف نہ کر دو گے۔ ہم وزیر ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک امام کا چاہنے والا بھی تو ہوں میں۔ ہماری نگاہ میں وزارت اہمیت نہیں رکھتی، ہماری نگاہ میں امام ہم سے راضی رہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمہارے دروازے پہ آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دو۔ کہا ہم نے معاف کر دیا، کہا اسے نہیں، اپنے جوتے ہمارے رخسار پہ رکھو، یہ گرد برقرار رہے، امام کو دکھلاؤں۔ امام کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ گئے، امام جانتے ہیں، لیکن ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں نا۔ کہا اپنے جوتے ہمارے رخسار پہ رکھو، یہ گرد لے کر امام کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ دیکھیے میں نے توبہ اس سے کر لی ہے، میں نے معافی مانگ لی ہے، اس نے معافی نامہ یہ ہے، یہ گرد۔ اب جو آیا تو امام استقبال کے لیے ہیں، امام استقبال کر رہے ہیں، زیارت کا شرف دے رہے ہیں، اسے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات ہم نے بہت سنے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ میں اسے اتارنا ہے، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ بندگان خدا، محبان اہل بیت، عزادار مومنین، امام والے، انہیں ناراض نہ کیجیے، نفرتیں نہ ڈالیے، ان کے خلاف سازشیں نہ رچیے۔ ہر چیز کا معیار اہل بیت کو رکھیے۔ اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس بندہ مومن سے ملنے کے لیے تو اپنے کو امام کے راستے پہ لائیے۔ مولا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ چاہ رہے ہیں تو ہمیں ملنا پڑے گا۔ مولا اس نے بہت ستایا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن مولا آپ نے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جو میرے چاہنے والوں سے محبت کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے، تو ہم آپ کی محبت میں ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ صفوں میں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا اس کے ساتھ،
لیکن مولا آپ چاہتے ہیں تو نماز کی صف میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مجلسوں میں آئے، وہ جشن میں آئے، اچھا تو نہیں لگتا، لیکن مولا آپ کے لیے ہم اس کا مجلسوں میں استقبال کریں گے، جشن میں اس کا استقبال کریں گے کہ آپ کے نام پہ ہم نے جشن رکھا ہے، آپ کے نام پہ مجلس رکھی ہے، آپ کے نام پر جو ہے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ تو یہ وہ راہ ہے جو ہمیں کامیابی دلائے گی، یہ وہ راہ ہے جو ہمیں سعادت کی منزل تک لے جائے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو تحفہ دیں، لیکن کون سا تحفہ دینا چاہیے؟ پاک و پاکیزہ چیز دینی چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے تحفے قبول نہیں ہوتے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، امام اپنے چاہنے والوں کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ جب ہم صحت یاب ہوتے ہیں تو امام صحت یاب ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو امام بیمار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ساتویں امام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ہمارے شیعوں کے غم میں ہمارا غم ہے۔ ہم اپنے امام کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، امام کے غم میں ہم غم ہوتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب رنجیدہ ہوتا ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا چاہنے والا جب خوشحال ہوتا ہے تو ہم خوشحال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے تحفے قبول نہیں ہوتے، ہم مایوس نہ ہوں، ہم اپنے کو امام سے وابستہ کر دیں۔ مولا مصلحت آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، مصلحت آپ جانتے ہیں۔ ہم نے فلاں بندے کو یہ تحفہ دینا چاہا تھا آپ کے نام پر، اس نے نہیں قبول کیا، مولا اس میں کچھ مصلحت رہی ہوگی۔ علی ابن یقطین کو دربار سے جو ہے حکومت کی جانب سے بہترین تحفہ ملا، لباس۔ چاہنے والا تھا، اس نے سوچا ہمیں تحفہ ملا ہے تو ہم امام کو تحفہ دے دیں۔ اور جب اس نے امام کو بھیجا تو امام نے کہا نہیں، یہ تم رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تحفہ امام نے قبول نہیں کیا، جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے ہم کوئی تحفہ اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہیں، جبکہ ہمیں کار خیر میں یہ نیت رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں امام کی خوشنودی کے لیے ہے، قربتاً اللہ، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اپنے والدین کی نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ یہ صدقہ و خیرات جو نکالیں، یہ تحفے جو دیں، اس میں یہ نیت رکھیں، اس میں ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ہم دیتے ہیں بعض دفعہ، سامنے والا نہیں لیتا۔ علی ابن یقطین نے امام کو قیمتی لباس تحفے میں دیا، امام نے کہا نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ امام نے جیسا فرمایا، چاہنے والا امام کے اشاروں پہ کام کرتا ہے، رکھ لیا، شکوہ شکایت نہیں، مولا جذبات کو ٹھیس پہنچی، آپ نے واپس کر دیا، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کو لے لینا چاہیے تھا، میرا دل رکھنا چاہیے تھا، نہیں، امام نے واپس کر دیا، مطمئن ہے کچھ مصلحت ہوگی۔ علی ابن یقطین نے اپنے کام کرنے والوں میں سے ایک کو برخاست کر دیا، کام سے نکال دیا۔ اس نے جو ہے حاکم تک جا کر شکایت کی علی ابن یقطین کی کہ آپ نے جو اسے قیمتی تحفہ لباس جو گفٹ کیا تھا، اس نے تو اپنے امام کو پہنچا دیا، اس نے تو پہنا ہی نہیں، آپ کے تحفے کی اس نے تو کوئی عزت رکھی ہی نہیں، آپ نے اسے دیا تھا، اسے رکھنا چاہیے تھا، اس نے تو فوراً امام تک پہنچا دیا۔ حاکم نے بلایا، کہا ہم نے آپ کو قیمتی لباس دیا تھا تحفہ، اور آپ نے اپنے امام کو پہنچا دیا۔ کہا نہیں، ہمارے پاس ہے۔ کہا نہیں، منگاؤ، اگر ہے تمہارے پاس تو منگاؤ۔
علی ابن یقطین وہیں بیٹھے تھے، اپنے غلام سے کہا ہمارے گھر میں جاؤ، فلاں جگہ پہ وہ لباس رکھا، لے کر چلے آؤ۔ وہ گیا اور لباس لے کر آ گیا۔ اب جب سامنے رکھا تو حاکم بھی پشیمان ہو گیا، کہا تمہارے بارے میں لوگ غلط غلط افواہیں ہمارے تک پہنچاتے رہتے ہیں، غلط غلط خبریں دیتے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ تم نے امام کو دے دیا، اور اسی بنا پہ ہم نے تمہیں بلایا اور تم نے یہ پیش کر دیا، جو خبر ہم تک پہنچی ہے غلط ہے۔ یہ غلط خبریں آج بھی ہمارے سماج میں رائج ہیں، مومنین کے خلاف خبریں ہیں، علماء کے خلاف خبریں ہیں، مجتہدین کے خلاف خبریں ہیں۔ بھئی اگر دوریاں ہیں، دور ہیں، جا نہیں سکتے، تو وہ تو معاملہ دیکھ لیا جائے گا کہ آپ کی پہنچ نہیں، لیکن جہاں آپ مل سکتے ہیں، جہاں مل کر معاملہ رفع دفع کر سکتے ہیں، جہاں فون کر کے آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، وہاں بھی ہم تیار نہیں رہتے کہ روز کا ملنا جلنا ہے، انہوں نے کان بھر دیا، ہم جو ہے وہ بوجھ لیے پھر رہے ہیں۔ اس بوجھ کو ہلکا نہیں کرنا چاہتے، اس بوجھ کو ہلکا کیجئے، نفرتیں کم ہوں گی، رنجشیں کم ہوں گی، دشمنیاں کم ہوں گی، دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ اگر کسی کے خلاف کچھ باتیں سنی گئی ہیں تو اسے سن کر، سمجھ کر، سوال و جواب کر کے، ملاقات کر کے اس سے رفع دفع کر دو۔ یہ بوجھ کب تک اٹھائے رہو گے؟ ہارون رشید نے تو علی ابن یقطین کے خلاف سنا، معاملہ فوراً رفع دفع کر لیا، بلایا، لاؤ دیکھیں کیا ہوا۔ کہا نہیں، لباس تو ہے۔ کہا یہ لوگ خبر دیتے ہیں، اب کوئی بھی آپ کے خلاف ہمارے پاس خبر لائے گا تو ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ اب علی ابن یقطین کی سمجھ میں آیا کہ کل جو امام نے تحفہ واپس کیا تھا، یہی شان بچانے کے لیے کی تھی۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ اگر امام یہ تحفہ لے لیتے تو یہ وقتی خوشی تو ہمیں مل جاتی، لیکن بعد میں ہم خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے۔ اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا بھیجا ہوا ہادی کبھی اپنے چاہنے والے کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کل تمہیں تحفہ واپس کر کے تمہارے آنے والی عزتوں کو بچا لیا۔ جو عزتوں کو بچا لے وہی الہی نمائندہ ہوتا ہے، جو تمہیں بے عزت کر دے وہ دنیاوی نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ امام کے در سے وابستہ رہو، سب چیزیں ملنے والی ہیں۔ امام کا چاہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام حماد ہے، ساتویں امام کی بارگاہ میں آیا، مولا ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ امام ہم جیسا نہیں ہے، امام الہی نمائندہ ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اسے ماضی بھی معلوم ہے، حال بھی معلوم ہے، مستقبل بھی معلوم ہے، اسے پرانی خبریں بھی معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ ہم نے جس کو امام مانا ہے، اور ہم نے کیا مانا ہے؟ ہم نے تو جیسا رسول اللہ نے ہم سے کہا ہے ویسا ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے امام نہیں بنایا ہے، امام جو بنائے ہوئے ہیں انہی کو ہم نے مانا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ یہ 12 امام، یہ 14 معصومین ہم نے نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، رسول اللہ نے پہنچائے ہیں، اسی باتوں کو ہم مان رہے ہیں۔ مولا کا چاہنے والا، مولا ہمارے حق میں دعا کر دیجیے، ہماری بیوی کے لیے دعا کیجیے، ہماری اولاد کے لیے دعا کیجیے، ہمارے گھر کے لیے دعا کیجیے، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کیجیے۔ مولا نے صلوات پڑھی اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اس کی بیوی کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اس کی اولاد کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اس کے کاروبار کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اس میں خیر و برکت رہے، خوشحالی رہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہاں تک
اسے 50 حج کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ 50 حج کا مطلب 50 سال۔ امام نے دعا کر دی، کیا پڑھ کے دعا کی؟ صلوات پڑھ کے دعا کی ہے۔ امام نے بتلایا یہ صلوات اتنی پاورفل ہے کہ اسے تم فراموش نہ کرنا، اور اس کے بعد اس کی بیوی کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اس کے گھر کے لیے دعا کی، اور فرمایا کہ اسے 50 حج نصیب ہوگا۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے 48 حج کر لیے ہیں، میں نے امام سے یہ دعا کروائی تھی، زوجہ بھی اچھی ہے، اولاد بھی اچھی ہے، گھر میں خوشحالی ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، 48 حج کر چکا ہوں۔ امام کی دعا کا اثر ہے۔ اب 2 سال کے بعد 2 حج اور ہو گئے، 50 ہو گئے۔ جب 51 حج کے لیے یہ چلا ہے تو وہ مقام جسے میقات کہتے ہیں، جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، جہاں پہ غسل کیے جاتے ہیں، جہاں لباس بدلا جاتا ہے، وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے غسل کے ارادے سے ندی میں اس نے اپنے کو ڈالا کہ غسل کریں، اسی ندی میں ڈوب گیا، اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کر لیا کہ جتنا امام نے فرمایا تھا ہوا اتنا ہی ہے۔ 50 حج کے لیے کہا تھا، 50 حج کمپلیٹ ہو چکا ہے، 51 حج کے لیے اسے توفیق نہیں ملی۔ کیوں؟ امام نے فرمایا تھا 50 حج کی اسے سعادت ملے گی۔ تو امام کی تعلیمات تو ہمارے سامنے ہے کہ جو امام کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی راہ پہ ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، نجات ملنے والی ہے، رحمت ملنے والی ہے، برکت ملنے والی ہے، خوشحالی ملنے والی ہے، سعادت ملنے والی ہے، نصیب اچھا ہونے والا ہے۔ اسی راہ پہ برقرار رہیے، اس لیے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور زمانہ کبھی اچھوں کے موافق رہا ہی نہیں۔ انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، اوصیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، ائمہ معصومین کی تاریخ دیکھ لیجئے، ان سے اچھا کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے دشمن بہت ہیں، ان سے دشمنی رکھنے والے بہت ہیں، ان کے خلاف جانے والے بہت ہیں، یہاں تک کہ 7ویں امام کا زمانہ جب آیا ہے تو ہارون رشید نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ امام کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جب بھی وہ امام کو شہید کرنا چاہتا تھا کتنی اذیتیں اس نے پہنچائی ہیں۔ 14 سال مسلسل امام قید میں رہے ہیں، 14 سال مسلسل 7ویں امام قید خانے میں رہے، لیکن امام کا دبدبا، روب، جاہ و شم، عظمت، منزلت، فضیلت ویسے ہی برقرار ہے کہ 14 سال قید خانے میں رکھنے کے بعد بھی آج ہمت نہیں پڑ رہی ہارون رشید کی کہ امام کو شہید کر دے۔ جب بھی اپنے دربار میں اپنے وزیروں سے، اپنے ہم نشینوں سے کہتا ہے کہ امام کو شہید کرنا ہے، سب لرز جاتے ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ بارہا اس نے اپنے دربار میں چاہا، لیکن درباریوں نے انکار کر دیا، نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے یورپ میں جو ہے اپنے خط بھیجے اپنے نمائندوں کو کہ وہاں سے کچھ لوگ ہمیں ایسے بھیجو جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہی نہ ہو، جو خدا رسول کو جانتے ہی نہ ہوں، جو اہل بیت کی شان و منزلت ہی نہ جانتے ہوں، ایسے لوگوں کو بھیجو تاکہ یہ لوگ ہمارے کام آئیں۔ اور وہاں سے 50-60 لوگ بھیجے گئے، یورپ سے آئے، اور ہارون نے ان سب کا امتحان لیا، خدا کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا کہ خدا کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اہل بیت کو جانتے ہو؟ معلوم ہی نہیں۔
کہا یہ ہمارے کام آئیں گے، یورپ سے منگائے گئے ہیں۔ ان سے کہا ہمارے کام آؤ گے؟ کہا ہم اسی ارادے سے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، حکم کیجئے۔ اس نے ان سارے لوگوں کو قید خانے میں قیدی امام کو دکھلایا، کہا اسے دیکھ رہے ہو، زندان میں جو ہے اسے دیکھ رہے ہو، اس کو ختم کرنا ہے، اسی لیے تم لوگوں کو ہم نے بلایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہے کہ ان لوگوں کو قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا کہ جاؤ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اور ہارون رشید جو ہے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے منظر کہ یہ لوگ جا کے کرتے کیا ہیں۔ جب یہ لوگ اندر گئے تو امام کو دیکھا تو فوراً کانپنے لگے، لرز گئے، اپنے اسلحے انہوں نے پھینک دیے اور امام کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اب یہ وہاں سے دیکھ رہا یہ کیا ماجرا ہے، جس کو جس کام کے لیے بھیجا تھا یہ کام تو ہوا ہی نہیں، یہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو بلایا، کہا تمہیں بلایا کس کام کے لیے تھا؟ کہا یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا، اور ہم اس دربار میں تو رکنا بھی نہیں چاہتے، ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے۔ اور یہ سب چلے گئے۔ عزیزان گرامی، اگر دل و دماغ پاک ہو، نسل پاک ہو، تو در اہل بیت پہ وابستہ رہنے والوں سے دشمنی نہیں ہو سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشیں ان گھوڑوں نے پامال کیے ہیں جس کی نسلیں خراب تھیں، اور یہ فوج یزید کو بھی معلوم تھا۔ ان لوگوں نے خراب نسل کے گھوڑے منگائے تھے حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے، کہ حسین کو پامال وہ گھوڑے نہیں کر سکتے جن کی نسل اچھی تھی۔ جتنے قاتلان امام ہیں سب بدل نسل ہوتے ہیں، جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں وہ کبھی امام کو قتل نہیں کرتے، شہید نہیں کرتے، اس کے لیے بدل نسل ہونا پڑتا ہے۔ اور نسلوں کو بچانے کی ذمہ داری اہل بیت نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں سے کی ہے۔ اس مصلحت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ نسل پاک ہوگی تو ان سے کار خیر ہوگا، یہ در اہل بیت سے وابستہ رہیں گے، یہ اہل بیت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن جس کی نسلیں خراب ہوتی ہیں وہ اہل بیت کو ستانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی ستایا ہے، جیسے جیسے ستایا ہے، سب کی نسلیں خراب تھیں۔ بس عزاداران حسین، آج جس امام کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ایسا امام ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ جب امام کو زندان میں کوئی دیکھنے آتا تھا کہ ہمیں امام کو دیکھنا ہے تو زندان میں جھانکتا تھا، اس کے بعد روتا ہوا واپس جاتا تھا کہ یہاں تو امام نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، بس ایک چادر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ چادر کیسی تھی؟ یہ چادر نہیں تھی، یہ امام تھے جو اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کوئی چادر بچھی ہوئی ہے۔ 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا ہے۔ ہر امام کا ہم غم مناتے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم وہ ذات گرامی ہے۔ مولا سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں ڈالی گئیں، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر کرایا گیا، 1 سال زندان میں رکھا گیا، لیکن جب 1 سال کے بعد رہائی ملی ہے تو ہتھکڑیاں اتار دی گئیں، بیڑیاں کاٹ دی گئیں، توقے خاردار اتروا دیا گیا، لیکن اس کا زخم زندگی بھر امام کو رہا۔ لیکن زندگی میں امام کے یہ بیڑیاں تو اتر گئیں، لیکن آج اس امام کا غم منانے کے لیے ہم لوگ یکجا ہوئے ہیں۔
جس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اس کی زندگی میں نہ اتری۔ عزادارو جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ کے رکھا گیا اور آواز دی گئی رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ جب امام کے چاہنے والوں نے جنازہ دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، تڑپ گئے ہائے میرے مولا۔ ارے عزادارو یہ اہل بیت کے گھرانے کے جنازے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ نبی کا جنازہ اس شان سے نہ اٹھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اس شان سے نہ اٹھا، نبی کے نواسے کا جنازہ اگر امام حسن کا جنازہ شان سے اٹھا تو دشمنوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ ظلم تو اور زیادہ ہوا۔ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا بیرو گورو کفن پڑا ہے، فوج اشکیا گھوڑوں کی نال بندی کر رہی ہے۔ عزادارو حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جانے والا ہے۔ ظالموں نے اپنے نجس لاشیں تو دفنا دیے، حسین کا پاک و پاکیزہ لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا رہا۔ اسی خاندان کا یہ جنازہ آج بغداد کے پل پہ رکھا ہوا ہے۔ جس کا دل چاہے آئے، چاہنے والے آئے، اپنے مولا کے جنازے کو اٹھایا، لا کے دفن کیا۔